السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا زندگی کا ثبوت دیجئے، آواز سلام اتنی، ہم نے تو مائک سے آپ لوگوں کو سلام کیا، تو جیسے زوردار آواز میں سلام پہنچے جواب بھی ویسے ہی زوردار ملنا چاہیے۔ ذرا زور سے جواب دے دیجئے بھائی۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور دوستو، ایک بار ہمارے والد صاحب حضرت مولانا منیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی مجلس میں سوال کیا، اور سوال کسی اور اللہ والے کا تھا۔ وہ سوال میں اپنے سے بھی آپ سے بھی دہرا رہا ہوں۔ سوال کیا، فرمایا کیا بات ہے پہلے کے مقابلے میں دینی اعمال میں اضافہ ہو گیا ہے؟ پہلے کے مقابل میں اب لوگ باغ حج عمرہ زیادہ کرنے لگے ہیں، اور تبلیغی جماعت کے اجتماعات بھی خوب کثرت سے ہو رہے ہیں، علماء صلحاء کی مجلسیں بھی ہو رہی ہیں، جلسے جلوس بھی خوب کیے جا رہے ہیں، اصلاح معاشرہ کا بھی خوب جلسہ ہو رہا ہے، اور الحمدللہ پہلے کے مقابلے میں نمازیوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے۔ نیکی اور نیک اعمال میں اضافہ ہو گیا ہے، لیکن ان سب کے باوجود امت کے حالات کیوں بدل نہیں رہے ہیں؟ ہم مصائب کا شکار ہیں، روزانہ نت نئی مشکلیں ہمارے سامنے اژدہے کی طرح منہ کھولے کھڑی ہوتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مشکلوں کی کوئی جو ہے تسبیح ہے، اس کے دانے ٹوٹ گئے ہیں، یکے بعد دیگرے مشکلات آتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک سوال ہے، ماشاءاللہ دیکھیے اتنی رات ہو گئی، الحمدللہ لوگ باغ بیٹھے ہیں، دینی بات کب سے سنی جا رہی۔ ایک بات اور دوستو بزرگوں، دینی بات نفع اس وقت دیتی ہے جب انسان عمل کی نیت سے سنتا ہے، عظمت محبت احترام سے سنتا ہے۔ ماں بہنوں سے بھی میری گزارش ہے، نیت اگر ابھی تک صرف جلسے میں شرکت کی نیت کیا تھا اور رشتہ داروں سے ملاقات کی نیت کیا تھا کہ اسی بہانے رشتہ داروں سے ملاقات ہو جائے گی، تو پھر نیت اگر اتنی تھی تو فائدہ نہیں ملے گا۔ اور نیت یہ تھی کہ اللہ کے نیک مقبول بندے اتنے سارے اب تک
دینی اعمال اور دینی افعال کے سلسلے میں رہبری رہنمائی جو وہاں کریں گے اور کر کے جا چکے ہیں، ان پر ہم عمل کرنے کی نیت سے تو پھر فائدہ ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، زندگی میں تبدیلی آئے گی، ورنہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال میں کیا عرض کر رہا تھا، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہمارے حالات کیوں نہیں بدل رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا بعد میں خود ہی، اصل ہوتا کیا ہے کہ انسان کے اندر کوئی مرض جب پیدا ہو جائے تو ڈاکٹر اور حکیم جب کوئی نسخہ دوا لکھتا ہے کہ آپ کو یہ فلانا مرض ہے، اس مرض کی یہ دوا ہے، اس کو پابندی سے استعمال کریے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ پرہیز بھی بتاتا ہے۔ کیا بتاتا ہے؟ پرہیز بتاتا ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت، آپ جلد از جلد صحت مند ہو جائیں، آپ کو صحت مل جائے، تو یہ دوا استعمال کریے، ساتھ ساتھ ان چیزوں سے پرہیز بھی کریے گا، تب نفع ملے گا۔ آج امت جو ہے نیک اعمال تو کر رہی ہے، نیکی میں خوب اضافہ بھی ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ ہم مسلمانوں کو بہت سارے پرہیز بتائے تھے۔ دوستو بزرگوں، اللہ نے کچھ پرہیز کرنے کا بھی ہمیں حکم دیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، دیکھو ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ کچھ گناہ ہم جو ظاہراً اپنے افعال و اعضاء سے کرتے ہیں، ظاہری اعضاء سے کرتے ہیں، ان کو بھی ہم چھوڑ دیں، اور کچھ گناہ ہیں جو باطنی اعضاء دل سے کرتے ہیں، حسد، کینہ، بغض، عداوت، لالچ، تکبر، خودبینی، بدبینی، خود ستائی، خود نمائی، عجب، یہ دل کے گناہ ہیں۔ فرمایا ان کو بھی چھوڑ دو۔ آج مسلمان نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ نمازی ہے، 5 وقتہ مسلمان، داڑھی چھوٹی کتروا رہا ہے، داڑھی یا تو بالکل صفا چٹ کیا ہے مسلمان، یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں آپ کی خدمت مبارکہ میں، دوستو بزرگوں، سفیر آئے دو کسی ملک کے، موٹی موٹی مونچھیں تھی، داڑھی بالکل نہیں تھی۔ ہم نے پڑھا ایک کتاب میں، تاریخ اسلام عاشقی نام ہے اس کتاب کا، اس میں لکھا تھا کہ آپ اتنے خفا ہوئے، اتنے ناراض ہوئے، فرمایا دیکھو اگر سفیروں کے قتل کی اجازت ہوتی تو میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ داڑھی مڈوا کے آئے تھے تو کتنا ناراض ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، غیر تھے ناراض ہوئے۔ ہم مسلمان داڑھی مڈاتے ہی رہے، نوجوان جوان ہو رہا ہے تو دادا کہتا ہے کہ ارے ابھی کیا ضرورت ہے، ابھی تو تم بچے ہو، داڑھی وڑی رکھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، ایک ہے کوئی گناہ کا کرنا، لیکن انسان گناہ کر رہا ہے لیکن گناہ سمجھ بھی رہا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، تو ایسا شخص بہت سے بہت گنہگار ہے، فاسق ہے۔ اور ایک انسان گناہ کر رہا ہے اور گناہ کا انکار کر رہا ہے کہ نہیں نہیں یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، بڑے خطرے کی بات ہے دوستو بزرگوں، بڑے خطرے کی بات ہے، ایمان چھن جانے کا ڈر ہے۔ اور علماء سے پوچھیں گے کہ اس طرح کی بات کسی نے کہا تو وہ فتویٰ دے دیں گے کہ ایسا شخص ایمان سے خارج ہے۔ تو گناہ کا خدا را انکار نہیں کریے۔ بچہ ہمارا تھوڑا بڑا، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، بچہ بالغ ہو گیا، بالغ لڑکا 12 سال کے بعد کبھی بھی بالغ ہو سکتا ہے، لڑکی 9 سال کے بعد کبھی بھی بالغ ہو سکتی، اس کو ایام آنا شروع ہو گئے۔ ماں بہنیں بیٹیاں سنیں غور سے ذرا، اب اس پر دینی احکام فرض ہو گئے، نماز فرض ہو گئی، روزہ فرض ہو گیا، اور جتنے بھی فرائض ہیں سب اس پر عائد ہو گئے۔ دوستو بزرگوں،
اب ہے کیا، ہمارا بیٹا 10ویں میں پڑھ رہا ہے اور ہم نے اس پر ایک دباؤ بنایا ہے کہ تمہیں جو ہے فرسٹ کلاس سے پاس ہونا ہے۔ اب بچہ بیچارہ کہیں دینی مجلس میں پہنچا تھا، کبھی اس کے کان میں آواز آئی، پتہ چلا کہ ارے مسلمانوں پر نماز فرض ہے، اللہ نے 5 وقتہ نماز جو ہے جماعت کے ساتھ مسلمانوں کو لازم قرار دیا۔ اب بیچارے کے اندر دینی مزاج، دینی جذبہ پیدا ہوا، سوچنے لگا ارے ہم بھی تو بڑے ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، اللہ کا حکم ہماری طرف بھی متوجہ ہے۔ اب کیا ہے، وہ بچہ بیچارہ نماز کی طرف، مسجد کی طرف جانے لگا۔ دادے صاحب نے اور اس کے ابے صاحب نے، ابا جی نے دیکھا ارے یہ تو 5 وقت آدھا جو ہے 1 گھنٹہ اپنا برباد کر رہا ہے، پڑھائی کی طرف دھیان نہیں۔ حالانکہ پڑھائی نماز کے ساتھ، دینی اعمال و افعال کے ساتھ جو پڑھائی ہوگی وہ اور عمدہ اچھی پڑھائی ہوگی۔ اللہ کو ناراض کر کے آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بیٹا ترقی کر جائے گا؟ یقیناً نہیں کرے گا۔ دوستو بزرگوں، ترقی کا راز اللہ نے کیا بتایا ہے قرآن مجید میں؟ ہر مسلمان کو ترقی چاہیے، ترقی چاہیے۔ کیسی ترقی؟ دین چھوڑ کر۔ غیر تو اب ان کو وہ مکلفی نہیں ہے اللہ کے احکام کے، تو وہ تو ترقی کر ہی جائیں گے۔ ہم منہ پھاڑ پھاڑ کے فلانا ترقی کر گیا، ڈھکانا ترقی کر گیا، وہ قوم ترقی کر گئی، وہ نیچی کاسٹ والے ترقی کر گئے۔ ہمیں بھی ترقی کرنا ہے تو ہم بھی انہی کی راہ سے ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ بیٹا بیٹی یا جو بھی، وہ کیسے بددین ہو کر آگے بڑھے، اسلام چھوڑ کر آگے بڑھے، اسلامی احکامات کے تارک بن کر آگے بڑھیں، ملحد بن کر آگے بڑھیں، یہ ترقی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایمان والے ہو تو اس طرح تمہیں ترقی نہیں مل سکتی۔ یہ مولوی نہیں کہہ رہا ہے دوستو بزرگوں، معصوم پور کے معصوم واسیوں، مولوی کا کہنا نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ ترقی تمہیں ملے گی، ترقی تمہیں نصیب ہوگی، آگے بڑھو گے تم، دنیا کی امامت کرو گے تم، لیکن ایک کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا تمہیں، ایک کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا۔ وہ کڑوا گھونٹ جب پی لو گے تب تمہیں ترقی ملے گی۔ وہ کون سا کڑوا گھونٹ ہے دوستو بزرگوں؟ جب تم پورے سچے اچھے مومن بن کر زندگی گزارو گے، مومن بن کر زندگی گزارتے ہوئے ترقی کا راستہ تلاش کرو گے تو تمہیں ترقی ملے گی۔ آج مسلمان ایمان چھوٹ جائے، نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ، چلے گا، نماز نہیں پڑھنا پڑے گی، چلے گا۔ شکل صورت سے مسلمان ہمیں کہہ دیا ہے نہیں دیکھو یہاں تمہیں رہنا، داڑھی تمہیں کٹوانا پڑے گا، کہے گا ہاں چلے گا۔ بتائیے، ایمانی اعمال چھوڑ کر، ایمانی افعال کو چھوڑ کر ہم ترقی ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں نہیں ملے گی ترقی، تمہیں نہیں ملے گی ترقی۔ اسی لیے آج ہم اور آپ کیا ہیں دوستو بزرگوں؟ ترقی یافتہ نہیں ہیں۔ جب ہم واقعی سچے مسلمان تھے، واقعی اچھے مسلمان تھے، مسلمان بن کر زندگی ہم اور آپ، ہمارے آبا و اجداد، ہم کہاں، ہمارے آبا و اجداد مسلمان بن کر زندگی گزار رہے تھے، اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، تو دیکھیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کی سیادت و قیادت سب کچھ ان کے حوالے کر رکھی تھی۔ اور جس وقت سے مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑنا شروع کر دیا، اسلامی احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوئے، ابھی مولانا کیا فرما رہے؟ مسلمان ہر جگہ، ہر علاقے کا مسلمان بہنوں کو حصہ نہیں دے رہا ہے، مسلمان وقف کی زمینوں کو غبن کر رہا ہے، مسلمان کر رہا ہے۔ ہم رو رہے ہیں کہ یہ غیر ایسا، غیر ویسا۔ مصیبت ایسے نہیں آتی، ہمارے بدعمالی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ سب ہر ایک پکڑ پر، ہر ایک ہماری جو ہے نافرمانیوں پر، اللہ رب العزت کے احکام جو ہم توڑ رہے ہیں، اگر سب پہ پکڑ آئے تو ہم اس دنیا روئے زمین پر چلنے کے لائق نہیں، زمین پھٹ جائے ہم اس میں دھس جائیں۔
آسمان سے آگ برسے جو ہمیں جلا کر راکھ خاکستر کر دے، لیکن وہ بڑا مہربان ہے دوستو بزرگوں، کہہ رہا وَيَعْفُو عَنْ کثیر، بہتوں کو تو ہم معاف کر دیتے ہیں، یہ کچھ تھوڑا تمہاری کچھ چیزوں کی ہم پکڑ کرتے ہیں جو مصیبتیں تم پر آ رہی ہیں۔ کاش ہم اور آپ سمجھیں، کاش ہم اور آپ سمجھیں دوستو بزرگوں۔ تو کیا نمازی مسلمان اور مسجد سے نکل رہا ہے، ہاتھ پھیرا ذرا، اوہو یہ تو ذرا ابھڑ کھابڑ دکھ رہا ہے، پہنچ گیا کہاں؟ یہ سیلون میں، سیلون میں پہنچ کر وہ نائی نے ذرا صاف صفائی کیا، پھر ہاتھ چلا رہا ہے، ابھی چکنا نہیں ہوا تو الٹا استرا چلوائے گا۔ ایک واقعہ سنا ہم نے اپنے بزرگوں سے، کوئی شاعر صاحب تھے پرانے زمانے میں، بڑا اچھا شعر کہا کرتے اور نعت کہا کرتے تھے، بڑی اچھی نعت۔ بسا اوقات ہم بھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا جلسے میں بھی کوئی ایسے شاعر قسم کے حضرات آتے ہیں اور بالکل شکل سے مسلمان تو نہیں دکھتے اور نعت نبی گنگناتے ہیں، تو بہت اچھی نعت کہا کرتے تھے۔ وہ فارسی کا دور تھا، ایران کے کسی شخص تک ان کی نعتیں پہنچی، کرے واہ کتنا عاشق رسول بندہ ہے یہ۔ ایک بات یاد رکھیے، عاشق رسول ہونے کے لیے نعرے بازیوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم عاشق رسول عاشق رسول، بینر اور پوسٹر لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ عاشق رسولوں کا۔ عجب تماشا، بینر اور پوسٹر لگائیں گے، پوری خاندان کا فوٹو بھی چھاپ دیں گے۔ بتائیے، جس اسلام نے ان سب چیزوں سے منع کیا عاشق رسول نہیں۔ دوستو بزرگوں، ایک بات یاد رکھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ کسی بھی ایک صحابی کے بارے میں کوئی بھی مائی کا لال دعویٰ کر دے، فلانے صحابی نے کہا عاشق رسول کا دعویٰ کیا تھا، ہم عاشق رسول، کسی نے نہیں کیا، لیکن عملی زندگی سے انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم ہیں عاشق رسول۔ ہم لوگ جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں، ہم منافق لوگ ہیں دوستو بزرگو، ہم منافق لوگ ہیں۔ جہاں اپنے نفع اور فائدے کی چیز آئے گی وہاں عاشق رسول بن جائیں گے، اور جہاں نفس پر ٹھیس پہنچنے کی بات آئے گی، جہاں نفس کو چوٹ پہنچنے والی بات آئے گی وہاں بھیگی بلی بن کر نکل جائیں گے، یعنی وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیں گے، مذاق اڑائیں گے، استہزاء کریں گے۔ تو بہرحال سنا انہوں نے، وہاں سے آئے، پوچھتے پوچھتے فلاں شاعر کہاں ہے، فلاں شاعر کون ہے، ایران سے ملنے آئے ہندوستان۔ وہ زمانے میں دوستو بزرگوں جب سفر کی اتنی سہولتیں نہیں تھی، ہوائی جہاز نہیں تھے، ٹرینیں نہیں تھیں، گاڑیاں نہیں تھیں، یا تو پیدل سفر ہوا کرتا تھا یا پھر کیا ہے جانوروں پر، گھوڑے اونٹوں پر۔ پہنچے، پوچھتے پوچھتے پہنچے تو کسی نے بتایا وہ فلاں حجام کے وہاں بیٹھ کر کیا ہے چہرہ بنوا رہے ہیں، چہرہ بنوا رہے ہیں۔ گئے، دیکھا، دل پہ چوٹ لگی کہ ہم تو سمجھ رہے تھے یہ عاشق رسول ہوگا بندہ، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا، اللہ والا ہوگا۔ تو دیکھتے ساتھ کہا آغا ریشمی تراشی، صاحب آپ داڑھی چھلوا رہے ہو، داڑھی ترشوا رہے ہو؟ تو شاعر تھا وہ چپ کہاں رہتا، کہنے لگا بلے دلے کسے نمی تراشم، ہاں ہاں میں اپنی داڑھی چھیل رہا ہوں، کسی کا دل تھوڑی چھیل رہا ہوں، کسی کا دل نہیں چھیل رہا ہوں، اپنی داڑھی چھیل رہا ہوں۔ وہ بھی کوئی پہنچا ہوا تھا، کہنے لگا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ، ذرا محبت سے درود بھیج دیجئے دوستو بزرگوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہنے لگا وہ بندہ جو آیا تھا، کہنے لگا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو چھیل رہے ہو۔ سنو میرے نوجوانوں، بوڑھے حضرات بھی اگر اس برز میں مبتلا ہیں، ہم اپنے چہرے پر استرا نہیں چلا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو چھیل رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا کر ہم خوش خرم رہ سکتے؟
عیش والی زندگی گزار سکتے ہیں؟ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بے پردہ ننگے سر گھوم کر، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا کر، ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہیے تھا۔ امہات المؤمنین کو، صحابیات کو، رابعہ بصریہ کو، ان اللہ والیوں کو نمونہ آئیڈیل بنانا چاہیے، لیکن عجب زمانہ آ گیا، ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں نے نمونہ آئیڈیل اپنا کس کو بنا لیا؟ پڑوس ملک کے سیریل والوں کو۔ نہیں دوستو بزرگو، ہم نے تو سنا ہے مائیں بہنیں کھانا بھی پکاتی ہیں، سائٹ پہ چلتا بھی رہتا ہے۔ وہ ابھی حضرت فرما رہے تھے نا، دجال نہیں ہے بھائی وہ، ہاں فتنہ ضرور ہے، دجال نہیں ہے، دجال کا ظہور جب ہوگا وہ فتنے کی چیزیں بتائیے۔ ہمارے نبی اللہ فرما رہے ہیں تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارا نوجوان کہتا نہیں، ہمارا نمونہ وہ خان صاحب لوگ ہیں۔ خان صاحبہ کو جانتے ہیں دوستو بزرگوں؟ ارے خان صاحبوں کو جانتے ہیں؟ چچا میاں جانتے ہیں، جوان لوگ نہیں جانتے کیا؟ ہاں زیرو، ہیرو کہاں ہے؟ ارے ہیروز تو صحابہ تھے، یہ زیرو لوگ ہیں۔ زیرو کو اپنا نمونہ بنا رہے ہیں تو ہم کہاں ہیرو بنیں گے؟ ہم بھی زیرو ہو جائیں گے۔ تو ہو گئے زیرو، دیکھ لیجئے دنیا ہمیں قدموں طرح مسل رہی، جس کو جو چاہ رہا کر رہا ہے، کوئی ادھر سے تھپڑ رسید کر رہا ہے، کوئی ادھر سے، کوئی وہاں سے نوچ رہا ہے، کوئی یہاں سے نوچ رہا ہے، غیر تو غیر، اپنے بھی اس پیچھے نہیں رہے دوستو بزرگوں۔ اسلام نام پر، مسلمانوں کے نام پر کہ ہم بھی مسلمان ہیں، وہ اپنے بھی ہمیں نوچنے گھسوٹنے میں کہتے ہیں کیا، دریا میں ہاتھ وہ بھی دھل رہے ہیں، بہتی دریا میں، بہتی گنگا میں وہ بھی ہاتھ دھل رہے ہیں۔ کیوں دوستو بزرگوں؟ کیوں اتنی تکلیفیں، اتنی مصیبت، ہماری آہ وہاں کیوں نہیں پہنچ رہی؟ کیونکہ ہم نے کیا ہے، یہاں والے ہمارے وہاں تو کیا ہے، اسپیڈ بریکر اور یا ہمس، ہم نے پہلے بیچارہ ڈرائیور بولا ہمس بہت ہے، میں نے کہا یار ہمس کیا ہوتا ہے؟ تو بولا اسپیڈ بریکر۔ ہم نے اپنے اعمال و افعال وہاں تک پہنچانے کے لیے راستے میں ہمس یعنی اسپیڈ بریکر بہت سارے بنا ڈالے، پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ یہ جو ہماری نافرمانیاں ہیں، ہمارے گناہ ہیں، ہمارے کیا نام، جزاک اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ہم نے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا لیا ہے۔ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں نے بی بی فاطمہ، حضرت کیا نام ہے، خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، امہات المؤمنین کو چھوڑ کر یہ ناچنے گانے والیوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے، اسی لیے ہماری آہ و فریاد نہیں پہنچ رہی۔ تو دوستو بزرگوں، ہمارے حالات اتنے سارے اچھے اعمال ہونے کے باوجود نہیں بدل رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے ہم گناہ نافرمانی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اعمال کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا تھا صحت چاہیے، تو صحت کے لیے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو پرہیز کرنا پڑے گا۔ آج ایمان والا ایمانی تندرستی والے اعمال تو کر رہا ہے، لیکن پرہیز نہیں کر رہا، جھوٹ وہ بول رہا ہے، غیبت وہ کر رہا ہے، بدنگاہی وہ کر رہا ہے، حسد کینہ بغض، کسی کو ترقی دیکھ رہا ہے کہ اچھا یہ پڑوسی اتنا ترقی کر گیا، اب دل میں کڑ رہا ہے اوہو کیسے پیچھے ہو جائے، کیسے برباد ہو جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کسی کی ترقی کو دیکھ کر دل میں یہ سب خیالات آنا اچھی بات نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور اللہ والے غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے لکھا ہے، میں بھول رہا ہوں، فرماتے ہیں کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلنا اور اس کے لیے اس کی جو ہے بربادی کی دعا دل سے نکلنا، یہ توحید کے قلعے پر گولہ باری ہے، یعنی اللہ رب العزت کے فیصلے پر راضی نہ ہونا ہے۔ اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں کہ واہ میں نے اپنے بندے کے لیے یہ فیصلہ کیا، یہ کون ہوتا ہے ناراض ہونے والا؟ لیکن کہتے ہیں نہیں، پڑوسی اگر اچھی گاڑی لے لیا تو ہمارے دل پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں، پڑوسی کا مکان اچھا بن گیا۔ ابھی کہ صحابی نے کیا ہے اپنی دکان کے بجائے پڑوسی کی دکان پر بھیج دیا گراہک کو، ابھی سنا آپ نے،
ہم کیا ہے نہیں وہاں کوئی گراہک جانے نہ پائے، پہنچیں گے باباؤں کے پاس۔ یہ بابا جو دین ایمان کے ڈاکو لٹیرے ہیں، یہ دین ایمان بھی لوٹ لیتے ہیں، دولت بھی لوٹ لیتے ہیں، بڑے مکار عیار شاطر ہوتے ہیں۔ کہیں گے وہ ذرا کچھ ایسا کرا دیجئے کہ وہ پڑوسی کی دکان چلنے نہ پائے۔ نہیں دوستو بزرگوں، خدا را یہ سب نہیں کریے۔ آپ دوسرے کے لیے اچھا گمان نہیں رکھیں گے، آپ کی دکان بھی نہیں چلے گی، اور آپ اس کے لیے اچھا گمان نہیں، دعا کریں یا اللہ اس کی بھی دکان چلے، اس کی بھی دکان چلے۔ تو حدیث شریف میں ہے جب بندہ پیٹھ پیچھے کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین وَلَكَ مِثْلُ۔ اے بھائی بند کرو، جیب میں رکھو، کان سے، دل کے کان سے سنو۔ یہ سب کیا ہے؟ پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا۔ دل کے کان سے سنو دوستو بزرگوں۔ تو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ آمین وَلَكَ مِثْلُ، آمین، اور اسی جیسا تم کو بھی ملے۔ یہ فرشتے کی دعا ہمارے حق میں ضرور قبول ہوگی، اس کے حق میں ہو یا نہ ہو۔ کوئی بھی نعمت اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ملے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مال بڑھے، تو آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، مدرسہ، کیا نام آپ کے مدرسے کا؟ فیض العلوم کے لیے دعا کریے۔ آپ مدرسہ فیض العلوم کے لیے دعا کریں گے، اللہ آپ کو ترقیات سے نوازیں۔ عجب مسئلہ ہے، مسلمان، اب بات بیچ میں چلی جا رہی ہے، بہرحال مسلمان دعا کرتا ہی نہیں۔ مسلمان ہر چیز کا، وہ محلے کی چائے کی دکان پہ بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے، گھنٹوں موبائل میں ایسے ٹیڑھے میڑے ہو کے، ہر ایک جوان بوڑھا سب ٹائم ہے، لیکن اپنے رب سے فریاد کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ جو سب کچھ دینے والا ہے، ہر پریشانی کا علاج جس کے قبضے قدرت میں، جو رب کہہ رہا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، وہ غنی اور داتا ہے، تم محتاج ہو۔ ہم کو اللہ فقیر فرما رہے ہیں۔ فقیر کا کام کیا ہے؟ گداگر کا کام کیا ہے؟ مانگتے رہنا، مانگتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں دینا ہو تو دیجئے، نہیں کوئی بات نہیں۔ ہمارا عمل ایسی زبان سے نہیں کہتا، مسلمان زبان سے نہیں کہتا لیکن عمل سے کہتا ہے دینا۔ وہ جو 2-4% نمازی لوگ ہیں مسجد میں پہنچیں گے تو امام صاحب نے پھیرا، ہم بھی پھیر کے چلے آئے۔ مانگا کہاں بھائی؟ امام صاحب تو بیچارے مجبور ہیں، کیونکہ اگر زیادہ دیر کہیں گے تو بھی تکلیف، یہ بیچارہ اس کا جلدی کر دے تو تکلیف میں، دیر کر دے تو تکلیف میں، تو بیچارہ جلدی سے پھیر دیتا ہے کہ بھائی مقتدی لوگ ناراض نہ۔ بھائی امام کی اقتداء تو نماز میں ضروری ہے آپ کی۔ جب اس نے اللہ اکبر کہا تو اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، یہاں تک اقتداء ضروری ہے آپ کی۔ اس کے بعد تو آپ امام صاحب اٹھ کے چلے جائیں، مدرسے میں پڑھانے لگے، آپ بیٹھے رہیے مسجد میں، مانگیے، ارے ڈٹ جائیے۔ دیکھیے جب کسی دن ڈٹ جائیں گے تو، لیکن کہتے ہیں نہیں، یہ دعا دیکھیے، ایک ہوتا ہے دعا مانگنا، ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا، ایک ہوتا ہے صورت دعا، ایک ہوتا ہے حقیقت دعا۔ ہم لوگ جو کرتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ ہماری دعا صورتاً دعا ہوتی، حقیقتاً دعا نہیں ہوتی ہے۔ اب یہاں تو معلوم نہیں ہے، ممبئی وغیرہ میں ہم کہیں بھی راستے میں چلیے، جب سگنل بند ہوتا ہے تو وہ بھکاریوں کی لائن لگ جاتی ہے۔ ان سے مانگنا سیکھیے، مانگنا سیکھنا ہو تو ان بھکاریوں سے سیکھیے۔ ہم نے تو اپنے کو کیا امیر سیٹ سمجھ رکھا ہے، تو کہتے نہیں ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں۔ بھکاری آتا ہے گاڑی کے پاس، سیٹ دے دیجیے، بڑی لجاجت سے کہتا ہے سیٹ دے دیجیے، سیٹ دے دیجیے۔ اور اگر وہ ایسی ویسی گاڑی میں چل رہی، شیشے بند ہیں، ایسے سے ٹھک ٹھکاتا ہے شیشہ کہ کیا ہے اندر والا ہماری طرح متوجہ ہو۔ ہم نے بھی اس خالق کا دروازہ کبھی ٹھک ٹھکایا؟ اول تو بند ہی نہیں ہوتا، اس کا دروازہ کبھی بند ہی نہیں ہوتا، لیکن اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ٹھک ٹھکایا کبھی کہ رب ذرا میں بھی بھکاری محتاج بن کر کے تیرے در پہ آیا ہوں، ذرا میری طرف بھی متوجہ ہو جائیے۔ کبھی ٹھک ٹھکایا ہم نے؟ کہتے نہیں ضرورت نہیں، بن مانگے مل رہا ہے تو قدردانی نہیں ہو رہی ہم کو۔ وہ رب ہمیں بن مانگے کیسی نعمت دے رہا ہے، ہمیں قدردانی نہیں ہو رہی۔ قدر کریں گے تو دیکھیے کتنا کچھ نوازے جائیں گے ہم اور آپ۔ بہرحال دوستو بزرگ، تو یہ شیشہ کھٹکھٹاتا ہے تو آدمی کیا ہے، اعراض کرتا ہے۔ دوسرے شیشے پہ آتا ہے، وہ بھی کھٹکھٹاتا ہے،
سیٹ، وہاں سے آواز تو آتی نہیں لیکن سمجھ میں آتا ہے، وہ کہتا ہے سیٹ ذرا دے دو، سیٹ دے دو، بڑی لجاجت سے کہتا ہے۔ وہ نہیں تو تیسرے شیشے پہ آ کر کھٹکھٹاتا ہے، جب تک سگنل چل نہیں جاتا کھٹکھٹاتا رہتا ہے، عاجزی سے مانگتا رہتا ہے۔ دوستو بزرگوں، ہم ان سے مانگنا سیکھیں، ہم ان سے مانگنا سیکھیں۔ دعا کی بات آئی، چند منٹ عرض کر دوں۔ والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا ایک دن عشاء کے بعد، حضرت بہت پریشان، آج سے 50 سال پہلے کا واقعہ، کیونکہ ہم نے واقعہ 20-22 سال پہلے سنا تھا۔ کہنے لگا بہت پریشان ہوں، ایک بندہ ہمارا پیسہ 50,000 اس زمانے کا لے کر چلا گیا کلکتہ۔ کہاں چلا گیا؟ کلکتہ۔ اور میں اس کو کبھی جب خط، وہ ٹیلی فون ان کا زمانہ نہیں تھا، میں اسے خط لکھتا ہوں کہ بھائی بڑی ضرورت ہے، پیسہ ذرا میرا دے دو، اور خط کا جواب دیتا ہاں ہاں دے دوں گا دے دوں گا۔ کبھی ارجنٹ کچھ کام آج ٹیلی گرام کرتا ہوں کہ بھائی میرا پیسہ دے دو، کہتا نہیں دے دوں گا دے دوں گا، انکار نہیں کرتا، لیکن مہینوں سالوں ہو گیا دے ہی نہیں رہا ہے ہم کو۔ والد صاحب نے کہا اس کو بلوانا چاہتے ہو؟ حضرت نے اس سے پوچھا اس کو بلوانا چاہتے ہو؟ کہنے لگا ہاں جی حضرت۔ حضرت خود ہی فرماتے تھے وہ سمجھا کہ میرے پاس کوئی موکل ہے، اسے اٹھا لائے گا۔ یہ موکل کچھ نہیں ہوتے، یہ سب فراڈ کرتے ہیں، تو سمجھیے گا آپ لوگ۔ حضرت نے کہا بھائی دیکھو میں ایک عمل بتاتا ہوں، کرو گے تو بتاؤں گا۔ کیا فرمایا؟ ایک عمل بتاتا ہوں، کرو گے تو بتاؤں گا۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کو کوئی پریشانی نہیں ہے دوستو بزرگوں؟ کوئی ہے جو کہہ نہیں ہم کو کوئی پریشانی نہیں، ہم بڑے خوشحال ہیں؟ کوئی اس میں بھائی کچھ نہ کچھ پریشانیاں تو لگی ہیں۔ ماں بہنوں کو پریشانی ہے کہ شوہر مانتا نہیں، اولاد سنتی نہیں، اور ساسوں کو بڑا تماشا ہے ہمارے معاشرے کا، بیٹے کی شادی نہ ہو جب تک تو ماؤں کو ارمان نکالنا رہتا ہے کہ بیٹے کی شادی پہ ہمیں ارمان نکالنا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ارمان نکالتی ہیں۔ شادی کے دوسرے ہی دن وہ بیٹا دشمن بن جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا؟ ارے بھائی اللہ نے کیا کہا ہے؟ ہم نے یہ رشتے بنائے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے، تو وہ بیوی سے سکون نہیں حاصل کرے گا، اماں سے تو کرنے والا نہیں، اللہ نے تو منع کیا ہے۔ تو اب بیچارہ اگر اس کو تھوڑا سا سکون اپنی بیوی سے مل رہا ہے، جہاں جو اللہ نے کہا ہے کہ وہ یہ رشتہ ہم نے سکون کے لیے بنایا، اب ان کو تکلیف چالو ہو گئی، او ہو یہ تو بیوی کا غلام بن گیا۔ عجب تماشا ہے، یہ کیا سمجھ میں نہیں آتا ہے، ماؤں کا سسٹم سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ رب العزت ان کو صحیح سمجھ دے دے، ان کو اپنے بیٹی کی خوشی نہیں دیکھی جاتی۔ اور اس کے برخلاف اگر بیٹی کا شوہر اپنی وہ جو کیا کہیں گے اس کو داماد اگر بیٹی کا خوب خیال رکھے، خوب وہ رکھے، کہیں گے واہ واہ بہت اچھا داماد ملا ہے ہم کو۔ تمہارا داماد کسی دوسرے کا داماد نہیں، وہ کسی دوسری کی بیٹی کو اگر خوش رکھ رہا ہے، تم کو تکلیف کیا ہو رہی؟ کہتی ہیں شادی سے پہلے جب بچیاں دیکھنے جائیں گی بیٹی جیسا رکھیں گے ہم اس کو۔ کیا کہتی ہیں؟ کیونکہ مقصد رہتا ہے نا، کہتی ہیں بیٹی جیسا رکھیں گے، شادی ہوتے ہی دشمنی نکال دیتی۔ یہ منافقت نہیں ہے، یہ منافقت نہیں ہے میرے بزرگوں، اور مرد بھی اس میں شامل ہیں، آپ لوگ برا نہ مانیے گا۔ وہ کان آپ کا کانا پھوسی کرتی، ارے بیٹا ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، حالانکہ آپ اندھے ہو، دیکھ تو رہے ہو کہیں نہیں نکلا جا رہا ہے، کہیں یہ جو لڑکی آئی نا کچھ کام وام نہیں کرتی، سب کرتی ہے الحمدللہ سب۔ ارے بھائی ابھی نئی نویلی ہے، آپ کے گھر کا اس کو کچھ تجربہ نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، تو ہونا چاہیے تھا کہ آپ ذرا اس کو بیٹی 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 کہہ کے محبت سے اگر سمجھاتے، اس کو بتاتے تو کیا وہ سمجھے گی نہیں؟ میں نے واقعہ سنا، بات بڑھ رہی، عرض کر دوں، دیر تو نہیں ہو رہی مجھ سے؟ وہ پڑھا ہم نے افریقہ کی کسی ملک کا، میں ملک بھول گیا نام، جب شادی ہو کر کوئی بیٹی کسی کے وہاں جاتی ہے تو 4 سال تک وہ کچھ کام نہیں کرتی، رانی بن کر بیٹھی رہتی ہے، صرف نگرانی کرتی کہ اس گھر کا نظام کیسے چلتا ہے، اس گھر کا نظام کیا کچھ ہوتا ہے، کیسے چلتا ہے۔ 4 سال تک وہ صرف دیکھتی ہے اور سیکھتی ہے۔ 4 سال جب پورا ہو جاتا ہے
تو شوہر ایک بڑی دعوت کرتا ہے، اماں جی کو کاٹتا ہے، ایک بڑی دعوت پورے محلے کی اور جو گاؤں چھوٹا بڑا جو بھی ہے وہاں، چونکہ کوئی جرم نہیں ہے تو اسی کو کاٹتا ہے، وہ باقاعدہ نام لکھا تھا اس کا، دعوت کرتا ہے اور پھر اس میں اعلان ہوتا ہے کہ اب گھر کی ذمہ دارن یہ رہیں گی۔ تو سوچئے 4 سال میں وہ سب سمجھ نہیں، یہاں تو دوسرا دن نہیں ہوتا ہنگامہ شروع، کیسی لڑکی، کچھ آتا ہی نہیں اس کو، بتائیے تان و تشنیع اور یہ وہ، تو یہ سب چیزیں گھر کو توڑنے والی ہیں۔ مردوں کو چاہیے کہ اپنی ہوم منسٹرات کو ذرا سنبھال لیا کریں، ہوم منسٹروں کو کیا سنبھال لیں۔ ہم نے اپنے کرلا کا ایک واقعہ سنا، بڑا جی خوش ہوا، وہ کوئی بیٹی کا نکاح ہوا دوستو بزرگوں، تو وہ ذرا بڑے مالدار گھرانے کی تھی، اس کے باپ نے گھر میں 1000 نوکر رکھ رکھے تھے، کچھ کرنا چائے بنانا تک نہیں آتا تھا اس کو۔ بہرحال گئی شادی ہو کر تو وہی ساس بہو والا سسٹم چالو ہو گیا۔ تو اس بندے نے کہا، ارے وہ جو سسر صاحب تھے کہنے لگے، ارے بھائی ہماری بیٹی ہوتی تو ہم اس کو سکھاتے نہیں، اگر ہماری اپنی بیٹی ہوتی تو ہم اس کو سکھاتے نہیں، یہ اب ہماری بیٹی ہے، اس کو سکھاؤ، 6 مہینے میں سب سیکھ جائے گی۔ مردوں کو ایسے سمجھدار ہونا چاہیے، مرد گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کو ایسے ہی سمجھدار ہونا چاہیے دوستو بزرگوں۔ یہ نہیں کہ بیوی نے جو پٹی پڑھا دیا، دیکھ رہا ہے کہ جب ہم گھر میں جاتے ہیں تو بہو کام کر رہی ہوتی ہے، دیکھ رہا ہے جب ہم گھر میں جاتے ہیں بہو کھانا پکا رہی ہوتی ہے، دیکھ رہا ہے جب ہم گھر میں جاتے ہیں بہو کپڑا دھو رہی ہوتی ہے، استری کر رہی ہوتی ہے، اس کے بعد بھی نالائق اندھا بن جاتا ہے، کہتا نہیں ہاں کچھ نہیں کام آتا، اس کے باپ نے کچھ سکھایا نہیں اس کو، کیا دوغلاپن ہے۔ تو یہ سب معاشرہ اگر چاہتے ہیں کہ گھر میں سکون ہو، چین ہو، اطمینان ہو، تو یہ سب جو ریت رواج ہمارے گھروں میں پڑ چکی ہے اس کو ختم کریے دوستو بزرگوں۔ بہرحال دعا کی بات آ رہی تھی، تو کون پریشان نہیں ہے؟ ہر ایک کسی نہ کسی چیز سے، بیماری سے، اس سے پریشان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک بہترین علاج ان تمام مصیبتوں سے نجات کا ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اس کا نام ہے دعا۔ کیا نام ہے اس کا؟ دعا۔ میں نے حدیث شریف پڑھی، آپ نے کیا فرمایا؟ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اب جب کسی کے پاس اسلحہ ویپن ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کو ہمت بڑھی رہتی ہے، وہ بزدلی نہیں دکھاتا، ہمت کہتا ہم تو ہمارے پاس یہ ہے، ہماری ہمت، اس کی ہمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو جب ایک ہتھیار ہمارے پاس ہے تو ہم کیوں مشکلات سے ڈریں؟ ہم کیوں؟ عجب تماشا ہے کہ ہمیں وہ ہتھیار استعمال کرنا نہیں آیا، یہ دعا کا ہتھیار استعمال کرنا نہیں آیا۔ کیسے کرنا ہے وہ میں سکھا رہا ہوں آپ کو، عرض کر اللہ کرے مجھے بھی سمجھ میں آئے، کیونکہ میں بھی محتاج ہوں، آپ حضرات کو بھی سمجھ میں آ جائے تاکہ گھر کی پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں، بیٹا ماں کو ماننے لگے، بہو ساس لوگوں کی اطاعت کرنے والی بن جائے، اور بیٹے جو نافرمان ہو گئے ہیں نافرمانی چھوڑ دیں، بیمار انسان، بیماری عجیب عجیب بیماریاں لگی ہوئی ہیں، دل سے دعا رہے، مائیں دعا کریں اور بیماری نہ دور ہو، مطلب صحیح سے دعا نہیں کر رہی ہے، باپ دعا کرے اور بیٹا صحیح نہ ہو، مطلب دعا صحیح نہیں کر رہا ہے وہ۔ ہم نے پڑھا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے عالم ہیں، بچپن میں نابینا تھے، وہ کیا تھے؟ نابینا تھے۔ ان کی والدہ نے اتنی دعا کیا، اتنی دعا کیا، اتنی دعا کیا اپنے محمد بن اسماعیل کے لیے، اللہ رب العزت نے ایک دن ان کی دعا رنگ لایا اور وہ بینا ہو گئے، اور پھر وہ تعلیم حاصل کیا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بنے۔ ان کی کتاب جب تک مولوی نہ پڑھے مولوی ہو ہی نہیں سکتا، ان کی کتاب مولوی جب تک نہ پڑھے دوستو بزرگوں، اتنے سارے لوگ جو آ کے آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت کر کے گئے ہیں، اگر پتہ چل جائے آپ کو یہ تو اس نے بخاری پڑھا نہیں، چڑھنے ہی نہیں دیں گے آپ، یہ مولوی ہے ہی نہیں، ان کو ہٹاؤ، دوسرے مولوی کو بلاؤ۔ تو سوچ لیجئے ہمیں دعا کرنا آیا ہی نہیں دوستو بزرگوں، ہم نے دعا کرنا جانا ہی۔ حضرت فرمانے لگے دیکھو ایک عمل بتاتا ہوں، کرو گے تو بتاؤں گا ورنہ نہیں۔ اس نے کہا ہاں، وہ بھی سمجھا کوئی وظیفہ بھاجنے، آج مسلمان کو وظیفے کی پڑی ہے،
وظیفہ، یہ نالائق جو خود نمازی نہیں ہے، شکل سے مسلمان نظر، خالی 10-20 انگوٹھا پہن لیا تو سمجھتے ہیں کہ بڑا پہنچا ہوا ہے، کہتے ہیں بڑا پہنچیلا ہے۔ وہ پہنچیلا نہیں، شیطان کا چیلا ہے وہ کیا ہے دوستو بزرگوں؟ وہ شیطان کا چیلا ہے، پہنچیلا نہیں ہے۔ ارے میں نے پڑھا ایک جگہ کہ یہ لوگ بیچارے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ ان کا عقیدہ مضبوط کر دے، اللہ رب العزت پر ہم سب کا، ہم بھی محتاج ہیں، ہم سب کا اعتماد اور یقین اللہ کی ذات عالی پر ایسا ہو جائے کہ ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے، ایک بابا جو 55-56 سال کا، 60 مطلب 50 اور 60 کے بیچ کا عمر تھی، میں بھول گیا، اس سے تعویذ لینے جاتے تھے۔ کس سے؟ وہ بابے سے۔ اور وہ بابا کیسا تھا؟ جس کی خود اولاد نہیں تھی، جو خود اس کے ہاتھ میں اتنا قوت اور اس کو اتنا پاور تھا تو پہلے خود اپنی اولاد پیدا کرتا کہ تمہیں اولاد دیتا۔ وہ خود لا ولد ہے اور اس کو ضرورت نہیں ہے اولاد کی، لیکن لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں۔ اور ایک واقعہ سنا ہے، چھوڑا دوں۔ خان صاحب گئے کسی بابے کے پاس وہ تعویذ لینے، کیسا بیوقوف بناتے ہیں یہ لوگ، وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ بیٹے کی تعویذ کہ ہم کو بیٹا چاہیے۔ خان صاحب، وہ بابا نے دیکھا مرغا بڑا ہے، جلدی جلدی لکھا اور دے دیا۔ اللہ کی شان، خان صاحب کے وہاں بیٹی ہو گئی، بیٹے کے بجائے، لڑکے کے بجائے بیٹی پیدا ہو گئی۔ اب خان صاحب کا پارا آسمان پہ چڑھ گیا، گئے جوش و خروش سے، خانہ خرابی، تم نے کیا ہم کو دے دیا؟ یہ کون سی تعویذ دے دیا تم نے؟ ہم نے تم سے تو تعویذ مانگا تھا بیٹا ہونے کی، ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ کہنے لگا کیا بات ہوئی؟ کہنے ہاں، اچھا ذرا تعویذ دکھائیے۔ وہ بھیگی بلی بنا ان سے کہہ رہا ہے ذرا تعویذ دکھائیے۔ اوہو، غلطی ہو گئی۔ کیا دیکھیے کیسا بیوقوف بنا رہا ہے یہ بابا، کہہ رہا وہ خان صاحب غلطی ہو گئی، اصل میں یہ تعویذ بدل گئی، بیٹی والے کو ہم کو دینا تھا، وہ غلطی سے آپ کو پہنچ گئی، آپ والی بیٹے والے کو پہنچ گئی۔ اور تعویذ میں لکھا کیا تھا یہ سن لیجیے، وہ میں وہی سنانا چاہ رہا ہوں، بیوقوف کیسے بناتے ہیں۔ لکھا تھا صرف بیٹا نہ بیٹی۔ کیا لکھا تھا؟ بیٹا نہ بیٹی۔ اب وہ نہ کو ادھر جوڑو چاہے نہ کو ادھر جوڑو، دونوں طرف اگر بیٹی والا ہے تو کہیں گے بیٹا نہ بیٹی، اور بیٹے والا ہے تو کہیں گے بیٹا نہ بیٹی۔ وہ احمق کیسے احمق بناتے ہیں ہمیں اور آپ کو۔ تو ہم لوگ جو ہیں دوستو، جو واقعی صحیح العقیدہ ہیں، اللہ والے ہیں، جن کی دعاؤں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، ان سے رجوع نہیں ہوں گے، ان کی دعائیں نہیں لیں گے۔ جو ایمان کے ڈاکو ہیں، جو ہمارا ایمان بھی لوٹ رہے ہیں، دنیا بھی لوٹ رہے ہیں، ان کے پیچھے بھاگے چلے جائیں گے۔ تو بہرحال دوستو بزرگوں، تو وظیفے کے چکر میں نہیں رہیے۔ ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، وظیفے سے ناز پیدا ہوتا ہے اور دعا سے نیاز پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کو نیاز پسند ہے، ناز نہیں پسند ہے۔ ہم نے وظیفہ بھانج لیا، اب دل میں اب تو میرا کام ہو ہی جانا چاہیے، گویا اللہ رب العزت پر ہم نے کوئی احسان کر دیا وظیفہ پڑھ کے کہ اب تو میرا کام ہو ہی جانا چاہیے۔ تو یہ کون سی بات ہوئی؟ اللہ پر ہم کسی طرح کا دباؤ ڈال سکتے ہیں؟ اور اس کے برخلاف جو کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جب یا اللہ کی صدا عاجزی کے ساتھ نکالتا ہے نا، تو اللہ کو یہی عاجزی، اسی کا نام ہے نیاز، یہی عاجزی پسند ہے دوستو بزرگوں۔ اس میں آپ کا کوئی روپیہ پیسہ جانے والا نہیں، آپ کے ایمان پر کوئی ڈاکہ ڈالنے والا نہیں، آپ کا سب کچھ سیف۔ لیکن مسلمان پتہ نہیں کیسا ہے، اسے سیف چیز پسند نہیں ہے، ان سیف پسند ہے۔ لوٹ لو، ہمیں لوٹ لو، ہمارا ایمان لوٹ لو، بسا اوقات ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں تک لوٹ جاتی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو کرو گے تو بتاؤں گا۔ کئی بار حضرت فرماتے، جب میں نے کئی بار، والد صاحب فرماتے کئی بار جب اس سے اقرار کرا لیا، تب کہا اچھا دیکھو سنو، جب عشاء کی نماز کے بعد کھانا وانا کھا کر جب فارغ ہو جانا، اب کچھ کام نہیں رہے، صرف سونا ہے تمہیں، تو کیا کرنا؟ 2 رکعت نماز پڑھنا۔ کیا کرنا دوستو بزرگوں؟ 2 رکعت نماز پڑھنا، اور پھر مصلی پہ بیٹھ کر اللہ سے اتنا مانگنا، اتنا مانگنا، اتنا مانگنا کہ دل گواہی دے دے۔ کیا کر دے؟ دل گواہی دے دے کہ نہیں میری دعا قبول ہوئی گئی ہوگی۔ چلا گیا وہ بندہ،
صبح کی فجر کی نماز کے بعد حضرت کا معمول تھا تھوڑی دیر دینی بات کرتے تھے، 10-15 منٹ، پھر دعا کرتے تھے۔ جب سب سے فارغ ہوئے تو دیکھا ایک اجنبی آدمی بیٹھا ہے، انجان کوئی مسافر ٹائپ کا آدمی بیٹھا ہے۔ حضرت پوچھا بھائی کیا بات ہے، کس سے ملنا ہے؟ تو بندہ کہنے لگا وہ فلاں صاحب سے ملنا ہے۔ حضرت نے کہا اچھا چلیے میرے ساتھ۔ گئے، ان کا گھر جہاں تھا، گھر کے پاس پہنچے تو گھنٹی بجایا، بیل بجایا، 1 بار بجایا، 2 بار بجایا، تو تیسری چوتھی بار میں وہ بندہ آنکھ ملتے ہوئے نکلا۔ حضرت کو دیکھا تو چونکہ حضرت امام صاحب تھے، ہاں فجر کی نماز ہو گئی، ہڑبڑا گیا، کیا کہہ رہا ہے حضرت فجر کی نماز ہو گئی؟ میں نے کہا ہاں بھائی فجر کی نماز ہو گئی۔ کہنے لگے وہ اصل میں بات کیا ہوئی، آپ نے مجھ سے وعدہ کرا لیا تھا۔ کیا کہنے لگا؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کرا لیا تھا، کس بات کا؟ کہ دعا خوب دیر تک جب تک دل گواہی نہ دے مانگتے رہنا۔ تو میں کھانا وانا کھا کر ابھی وہ آدمی کو نہیں دیکھا، ابھی صرف وہ ہے اور حضرت سے بات کر رہا ہے۔ تو آپ نے چونکہ وعدہ کرا لیا تھا اس لیے سونے سے پہلے میں نے 2 رکعت نماز شروع کیا، دعا مانگتے 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 2:30 بج گیا رات کے۔ کتنا بج گیا رات کا؟ اور اگر گرمی کی رات رہی ہوگی تو بتائیے کتنی جلدی صبح، آپ کے ہاں تو اور جلدی 5 بج کے کچھ منٹ پہ یہاں صبح صادق ہے، ہمارے ممبئی میں 6 بجنے میں 2-3 منٹ پہلے، 1 گھنٹہ کا سیدھا فرق یہی ہو گیا۔ مغرب آپ لوگ 5:30 کے آس پاس پڑھتے ہیں، ہم عصر کی نماز 6:20 کے، ہم جماعت ہمارے ہاں عصر کی 6:20 کی ہے، اتنا فرق ہے دونوں۔ تو بہرحال تو کہنے لگا تو آنکھ ایسی لگی کہ آپ نے جب گھنٹی بجایا تو آنکھ کھلی۔ حضرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے باہر آؤ۔ وہ تھوڑا سا باہر نکلا، فرمانے لگا اچھا اور باہر آؤ، تھوڑا اور نکلا، کہنے لگے اچھا اور باہر آؤ بھائی۔ جب باہر نکلا حضرت فرماتے یہ کون ہے؟ کہ بغل کا والے آدمی کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے یہ کون ہے؟ حضرت فرماتے ہاں یہی آدمی ہے۔ ایسا ہڑبڑا کے کہہ رہا ہے کہ حضرت یہی آدمی ہے۔ فرمانے لگے کس نے بلایا دوستو بزرگو، کس نے بلایا؟ ارے معصوم پور والو ذرا بول تو دو۔ اللہ نے۔ کس نے بلایا؟ اللہ نے۔ اللہ سے مانگنے کا لینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ایک آخری بات پھر بات ختم کر دوں گا۔ ایک صاحب گیا کسی کے پاس، اللہ والے کے پاس، حضرت اولاد نہیں ہو رہی، اولاد اچھا تھا وہ بیٹا نہ بیٹی والے کے پاس گیا، وہ اللہ والے کے پاس پہنچا۔ حضرت نے کہا کہ ارے بھائی اولاد کون دیتا ہے؟ کہنے لگا اللہ دیتے ہیں، اللہ دیتے ہیں، جاؤ اللہ سے مانگو۔ اسی لیے علماء حق سے رابطے میں رہیے۔ کس سے دوستو بزرگو؟ لائیے جزاک اللہ، بسم اللہ، الحمدللہ۔ علماء حق سے رابطے میں رہیے۔ علماء حق آپ کو سیدھے راستے اللہ تک پہنچائیں گے، اور علماء سوء آپ کو جہنم کی طرف لے کر چلے جائیں گے۔ اور کل کو قیامت کے دن جب اللہ رب العزت پکڑ فرمائیں گے تو کیا کہے گا بندہ؟ کہے گا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ ہائے ہائے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا ویلتنا، کیا چیز ہے مولانا؟ بہرحال کل کو قیامت میں جب انسان کو جہنم میں الٹا پلٹا جائے گا اور اس کو عذاب میں وہ گرفتار ہو جائے گا نا، تو کہے گا اوہو یہ کیا ہوا؟ کہے گا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اور آگے ایک اور اضافہ کرے گا، کہے گا ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ پروردگار ارے یہ جبہ قبہ والا جو ہے نا، دنیا میں تو ہم نے اسی کیا، یہ جو رہبری ہماری کر رہے تھے یہ لوگ، یہ جو رہنمائی جو ہماری کر رہے تھے، ہم انہی کے پیچھے چل رہے تھے پروردگار، اور ہائے ہائے یہ ہم کو کہاں پہنچا دیا؟ جہنم کے گڑھے میں پہنچا دیا۔ تو کیا کہے گا؟ یہ ہمارے بڑے تھے، سردار تھے، اور ہمیں گمراہ کر دیا۔ آگے کہے گا پروردگار اب تو ایسا کریے، ہم پر تو جو ہو ہی رہا ہے اس کو ڈبل عذاب دیجیے۔ کیا کہے گا؟ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اور بڑی لعنت اس پر نازل فرمائیے۔ اس لیے ابھی موقع ہے، سمجھ جائیے ابھی موقع ہے، کل کو قیامت میں یہ سب کی سنوائی نہیں ہونے والی۔ اس لیے علماء حق سے رابطے میں رہیے، جو کچھ بھی ہو ان سے پوچھئے، وہ آپ کی صحیح رہبری کریں گے۔ تو بہرحال ان اللہ والے نے کیا کہا؟
مانگو جاؤ اللہ سے. تو بندہ جس علاقے میں رہتا تھا وہ گنوں کا علاقہ تھا, گنے وہاں زیادہ بوئے جاتے تھے. گنے جہاں زیادہ, یہاں کوئی علاقہ ہے معلوم نہیں, جہاں گنے زیادہ بوئے جاتے ہیں وہاں دور تک گنے کی کھیتیاں ہی ہوتی ہیں, اور آدمی بیچ میں چلا جائے تو چھپ جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کون ہے اندر. تو وہ بیچارہ اٹھایا مصلی اور گنے کے بیچ میں اندر کہیں چلا گیا, مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھا. دل پہ ان کی بات, بسا اوقات اللہ والے جب کہتے ہیں نا دوستوں بزرگوں کچھ, وہ ڈائریکٹ دل پہ اثر کرتی ہے اور پھر بندہ اس کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے. تو 2 رکعت نماز پڑھا اور ہاتھ اٹھایا, اور اتنا دعا, حضرت فرماتے تھے, یہ واقعہ سنا کر ہمارے والد صاحب, اتنا دعا مانگا, کس دل سے دعا مانگا, وہ مانگتے 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 بے ہوش ہو گیا. کیا ہو گیا دوستوں بزرگوں؟ ہم سے تو 1 منٹ نہیں مانگی جاتی, آدھا منٹ. امام صاحب ربنا آتنا فی الدنیا انت السلام منک السلام آمین, 1 منٹ لگتا ہے. ہمارے والد صاحب کے پاس جب کوئی بندہ آتا تھا بیعت وغیرہ ہونے کے لیے تو آپ نصیحت فرماتے تھے کہ دیکھو کم از کم روزانہ 10 منٹ دعا کا اہتمام کرنا. کیا فرماتے تھے؟ کم 24 گھنٹے میں 10 منٹ کچھ زیادہ. دوستو بزرگوں, یہ موبائل پتہ نہیں کتنا, یہ ہمارا نوجوان پب جی کھیلنا اور فری فائر کھیلنا شروع کرتا ہے تو گھنٹوں چلا دیتا ہے. ہم کو تو پہلے پتہ نہیں تھا. ایک جگہ راستے میں گزر رہے تھے, چند نوجوان کہیں بیٹھے تھے, ایک بولا مار مار مار. میں نے کہا یار یہ مار مار کیا ہو رہا ہے, کہاں جھگڑا ہو رہا ہے یہاں؟ میں ادھر ادھر مڑ کے دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. پہلی بار دیکھا تھا, ہم کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ایسے کچھ گیمز ہیں. دوستو بزرگوں, یہ سب گیمز وغیرہ جتنے بھی جس طرح کے بھی ہیں, ایمان والوں کو, مسلمانوں کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے. اس لیے خدا راستے ہمارے نوجوان ان سب چیزوں سے دور رہیں. تو یہ گیم میں گھنٹوں پوری رات بسا اوقات گزار دیتے ہیں. یہ فضولیات, لغویات, اللہ کو ناراض کرنے میں ہم اتنا وقت خرچ کر سکتے ہیں, منانے کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے. دوستو بزرگوں, بہرحال اللہ کی شان, وہ ہوش آیا, اٹھ کے گھر چلے گئے. اللہ کی شان, اولاد ہونا شروع ہو گئی. 1 ہوئی, 2 ہوئی, 3 ہوئی, 4 ہوئی, لائن لگ گئی. کہاں بیویاں بھی بیچاری کیا کریں, وہ گھروں میں عورتوں کے تانے سنتے ہیں نا, تو وہ کہیں اتنا سال ہو گیا ابھی تک اولاد نہیں. کوئی ادھر سے آئے گی, ہاں اتنے دن سے ابھی تک کچھ نہیں تم کو ہوا. تو بیچاری وہ کیا کرے, ان کا تانا وانا سن کے وہ سب شوہر پر اڈیل دیتی ہے. ارے کچھ کرو, کریے جی, یہ اتنا دن ہم کو سب پریشان کر. تو جب 1 ہوا نہیں ہوئے تھے تو پریشان کر رہی تھی. اب جب ہونا شروع ہو گئے تو وہ ایک واقعہ ہم نے سنا, کسی کے وہاں اولاد شروع ہوئی تو ان صاحب نے نام رکھ دیا بسم اللہ. نام رکھا پہلی کا بسم اللہ. تو اللہ کے نام سے ماشاءاللہ شروع ہوئے تھے. 1 ہوئے, 2 ہوئے, 3 ہوئے, 4 ہوئے. تو جب کئی بہت سارے ہو گئے تو ان کی کسی دوست نے مشورہ دیا کہ بھائی دیکھو, اب جب اولاد ہو تو نام رکھنا بس کر اللہ. کیا نام رکھنا دوستو؟ اب کی نام رکھ دینا بس کر اللہ. بسم اللہ سے تھا تو اب بس کر اللہ پہ. تو یہاں پہ بھی یہی ہو گیا. اب بیوی کہتی ہے کہ او جی نہیں تھے تو پریشانی, اب ہیں تو پریشانی. تو بیچارہ تھکا ہارا, جب بیوی سے لوگ پریشان ہوتے ہیں نا تو ان کو مولوی یاد آتا ہے. یاد آتا ہے کہ نہیں دوستو بزرگوں؟ بھائی میں تو امام صاحب ہوں, میرے پاس بیوی والے بہت آتے ہیں. تو بیوی مولوی صاحب پھر یاد آ گئے کہ حضرت نہیں تھے تو پریشان تھا, اب ہو رہے تو پریشان ہوں. کیا ہو گیا؟ یہ اب زیادہ ہو گیا, اب سنبھل نہیں رہے حضرت, کیا کریں؟ جاؤ جس سے مانگا تھا پھر کہو اس سے. یہ واہ, کس دل سے اس اللہ کے بندے نے کہا ہوگا. اللہ ہم لوگوں کو بھی وہ دل عطا فرما دے. سمجھ میں بات آئی, پھر مصلی اٹھایا, گنے کے کھیت میں گھس گیا. حضرت فرماتے تھے اتنا دعا مانگا کہ پھر بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا, اٹھ کر گھر آیا تو اللہ کی شان اس کے بعد سے ختم ہو گیا. اسے کہتے ہیں دعا مانگنا. کوئی پریشان ہے اس میں؟ ہاتھ اٹھائے ذرا. بھائی میں تو ہوں, بہت ساری پریشانیاں دینی دنیاوی لگی ہوئی ہیں. پریشانیاں ہیں نا دوستو بزرگوں؟ پریشانیوں کا حل علاج چاہتے ہیں؟ مائیں بہنیں بیٹیاں پریشانیوں کا حل علاج چاہتی ہیں؟ ارے ان سے ان کی برائی کر کے کیا ملے گا؟ وہی وقت اللہ سے مانگنے میں لگا دیجئے. ماں بہنوں بیٹیوں کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں شوہروں کے مٹھی میں کرنے کا. ہر مائیں بہنیں بیٹیاں چاہتی شوہری نہیں, اولاد کی مٹھی میں کرنے کا اصل نسخہ ہے شوہر صاحب آٹومیٹک آ جائیں گے ہاتھ میں.
ایک کوئی اللہ کی بندی تھی، اس کو دیکھا کہ ہماری اولاد جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکل رہی، بہت سمجھایا، بہت ایسا کیا، بہت ویسا کیا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ کہتی ہیں ایک دن میں سوچ میں پڑی تھی، اللہ نے دل میں بات ڈالی۔ کیا دل میں ڈالی؟ ارے تمہاری اماں جو ہیں جب گھر کا کوئی کام کاج کیا کرتی تھی، کچھ نہ کچھ پڑھا کرتی تھی، اپنی اماں کے بارے میں ان کے دل میں آیا، برتن دھل رہی ہیں تو درود شریف پڑھ رہی ہیں، کپڑا دھل رہی ہیں تو استغفار پڑھ رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں تو کلمہ طیبہ، یعنی کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی تھی۔ اس کی برکت کیا ملی؟ اولاد فرما بردار ہو گئی۔ ماں بہنوں بیٹیوں کو شکایت ہوتی ہے اولاد نافرمان ہے، اولاد ہماری سنتی نہیں، بیٹا جورو کا غلام بن گیا، جیسے میں نے ابھی کہا تھا۔ تو ماں بہنوں بیٹیوں، ایک نسخہ ہے آپ کے پاس، آپ گھر کا کوئی کام کاج کریے، برتن دھلیے، جھاڑو ماریے، آٹا گوندھیے، سالن پکائیے، کچھ بھی کام کریے، اللہ کا ذکر کرتے رہیے۔ اس کی برکت کیا ملے گی؟ اس کی برکت یہ ملے گی، آپ کی اولاد آپ کی مٹھی میں آ جائے گی۔ منا مٹھی میں آ گیا تو مننے کا ابا خود بخود مٹھی میں آ جائے گا آپ کے۔ تو اس لیے یہ ایک آسان سا عمل ہے، اس کو کریے۔ تو بہرحال میں کیا عرض کر رہا تھا دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایک دعا مانگنے کے لیے وضو کی شرط نہیں، دعا مانگنے کے لیے مسجد کی شرط نہیں، دعا مانگنے کے لیے پاکی آپ ناپاک ہیں تو بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اتنا آسان عمل ہے، آسانی کی وجہ سے ہم اور آپ نہیں کرتے۔ اللہ کرے ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے، آپ حضرات کو بھی سمجھ میں آ جائے، کریں گے انشاءاللہ۔ جو بھی پریشانی مشکل آپ کو ہے اپنے رب سے کہنے والے بنیے، انشاءاللہ سب پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس مدرسے کو اور تمام مدارس کو بے انتہا قبول فرمائے۔ حاضرین مجلس میں جن جن حضرات نے تعاون کیا ہے، آئندہ ارادہ دل میں یہاں سے کر کے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت سب کو بے انتہا خیر و برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لی جائے۔ الحمدللہ دعا کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین